سپارہ 17واں رکوع سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ام آتیناہم کتابا فهم على بینة منه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوة وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں اس بات کا تفصیلی بیان تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی سزا کو یہ بیان فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نہ تو موت آئے گی کہ وہ عذاب ختم ہو جائے اور نہ ہی ان کی کسی درخواست کو قبول کر کے ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ عذاب بڑھتا بھی رہے گا اور عذاب دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت شریفہ کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ جہنم کی شدتوں اور سختیوں کے بعد جب جہنم والے بار بار اللہ پاک سے کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ کریں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اللہ تھوڑا سا ہمیں موقع اور مہلت ایک دفعہ پھر دے دی جائے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی دے دی تھی کہ اگر تم سمجھنا چاہتے تو اس میں سمجھ سکتے تھے۔ یہ تفصیل کل کی آیات شریفہ کے اندر گزر چکی ہے۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں اس میں پہلی آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اپنی ایک ایسی نعمت کو ذکر فرمایا ہے جس نعمت کو ایک سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی، دیہاتی آدمی، موٹی عقل کا آدمی اور بالکل بدھو قسم کا آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ پاک نے تمہیں زمین کے اندر نیابت دی ہے۔ ہر آدمی اگر اس بات کو تھوڑا سا غور اور فکر کے ساتھ سوچے کہ آج جو میرے گرد و پیش جو ایک زمانہ ہے اور زمانے کے حالات ہیں، جیسے آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہے، کچھ بندے اپنی طاقت اور قوت پر بہت زیادہ گھمنڈ کرتے ہیں، کوئی آدمی اپنے علم کو منوانے کے فکر میں ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ میری مانو پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔
بالکل اسی طرح کے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حالات ہر زمانے میں گزر چکے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں کے حساب سے ہر زمانے میں ایسے افراد ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس بات کا اعلان کیا ہے میری مانو میری مانو میری مانو۔ ہزاروں لاکھوں ایسے ہوئے ہیں جو یہ کہتے رہے کہ ہم مالک ہیں زمین کے، ہم مالک ہیں زمین کے، ہم مالک ہیں زمین کے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے افراد گزر چکے ہیں جن کو اپنے حسن پر گھمنڈ تھا، ناز تھا، کسی کو اپنے علم پر ناز تھا، کسی کو اپنی کاریگاری پر ناز تھا، مختلف جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ ناز کرتے تھے، وہ سارے کے سارے دنیا سے جا چکے، ایک بھی ان میں سے باقی نہیں، زمین کا حصہ بن چکے، زمین کے اندر ذرات ان کے مل گئے، ختم ہو چکے۔ کہاں چلے گئے وہ سارے کے سارے؟ اسی طریقے سے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ پاک نے تمہیں ان کی جگہ دے دی ہے، انہی مکانوں کے اندر، اسی زمین کے اندر، انہی حکومتوں کے اندر، انہی طاقت اور قوت کے نقشوں کے اندر، جیسے تم سے پہلے تھے آج تم اس کے اندر موجود ہو۔ جیسے ہم سے پہلے نہیں رہے ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا، ہر آدمی نے بہت جلدی جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر قبرستان کے اندر پہنچ جانا ہے، اور پھر جو ہے نام و نشان مٹ جانا ہے، خاندان بھی بھول جاتے ہیں کہ جیسے آج ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے دادے پردادوں کا نام کیا تھا۔ اللہ پاک کا یہ ایک نظام ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ پاک نے دنیا کے اندر تمہیں نیابت کے اندر پیدا کیا ہے، تم ہمیشہ سے نہیں تھے اور ہمیشہ رہو گے بھی نہیں، تم سے پہلے بہت سارے تھے جا چکے، آج تمہاری باری ہے، پھر تم چلے جاؤ گے، کوئی اور اس زمین کے اندر آ جائے گا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے اللہ کا انکار کیا اور کفر کے ساتھ زندگی گزاری، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوا، انہی کو ہوا ہے۔ جو دنیا کے اندر کفر کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہیں وہ خود اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، آج بھی اس مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، آج بھی اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا۔ مقتا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں البغض الشدید، کسی کے بارے میں بہت سخت قسم کی نفرت اگر دل میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں مقت آ گیا فلاں کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ کا بغض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھا جائے، اللہ پاک کی رضا، اللہ کی خوشنودی خواہ بہت تھوڑی سی مقدار میں ہو، وہ تھوڑی سی مقدار کی رضا بھی زمین سے، آسمان سے، جنت سے، ساتوں آسمانوں سے، عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ آدمی جس کو سب سے اخیر کے اندر جہنم سے نکالا جائے گا، کیوں نکالا جائے گا؟ اللہ اپنی رحمت اور اس کے ایمان کے ذرے کی وجہ سے نکالیں گے۔ اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنی رضا جو تھوڑی سی نصیب فرمائیں گے۔ سب سے بڑی رضا تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو جو تھوڑی سی رضا اللہ پاک کی ملے گی، وہ تھوڑی سی رضا بھی ساری کائنات سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے، جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے اس آدمی کا جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ایک ایمان والے کو جب دنیا سے لے جانے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اب چل اس دنیا کو چھوڑ کر، تو اللہ سے پہلے سے راضی تھا، آج اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ سب سے پہلے کوئی اور نعمت نہیں گنوائی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا تجھے جنت ملے گی، جنت کے اندر بالا خانے ملیں گے، نہریں ملیں گی، وہاں دودھ ملے گا، وہاں تجھے شہد ملے گا، وہاں تجھے محلات، کچھ نہیں بتایا جاتا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں، اس لیے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا کا مل جانا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قدر ہے۔
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ جو بندے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ 3 وعدے فرماتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے 3 وعدے۔ ایک وعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندوں کو سلامتی کے ساتھ رکھوں گا، گمراہی سے بچاتا رہوں گا، اس لیے کہ ان کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ گمراہی سے وہ بچتے رہیں گے، کسی گڑھے میں نہیں گریں گے، اللہ ان کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اندھیریوں سے نکالتا ہوں، روشنی کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اور تیسرا انعام ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں۔ اور اللہ پاک ایک آیت شریفہ کے اندر پوچھتے ہیں بندوں سے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ تم خود ہی بتاؤ، 2 آدمی ہیں تمہارے سامنے، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ کی رضا مل چکی، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس پر اللہ ناراض ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بندہ جس پر اللہ نے اپنی رضا اس کے لیے مقدر فرما دی، اس کے لیے لکھ دی کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے غصے کو لے کر پھرتا ہے۔ تو جیسے اللہ پاک کی رضا تھوڑی سی مقدار کے اندر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بالکل برعکس اللہ پاک کی تھوڑی سی ناراضگی بھی بہت بڑی آفت کا نام ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا خسران اور گھاٹا ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ذلت ہے اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں۔ اور پھر ناراضگی کے اندر جو سب سے سخت درجہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مقتا کہتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ کافر تو یہ سمجھتے رہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری بات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی ناراضگی، ان کا بغض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ لفظ قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی گناہوں پر بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، جو کرتے نہیں ہو وہ کہا نہ کرو۔ یہ یہود کی عادت تھی، تقریریں کرنا، لمبے چوڑے نصیحتیں کرنا، ہر ایک کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، اور خود بالکل کسی چیز پر عمل کرنے کی نیت نہ کرنا۔ یہ یہودیت ہے، یہود کا یہ کام تھا۔ یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ بزرگوں کی، اللہ والوں کی تو عادت تھی کہ اگر کسی کو 2 باتیں کہنی ہوتی تو 10 دفعہ خود اس پر عمل کرتے تھے، پھر جا کر کہا کرتے۔ یہ جو آج کل ایک فیشن اور ایک رواج ہمارے سب کے اندر بن گیا ہے کہ تقریروں کی بہتات ہو گئی ہے، نہ لباس کسی کام کا، نہ شکل صورت کسی کام کی، اور ہر آدمی محدث ہے، ہر آدمی مفسر ہے، ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی دوسروں کو سکھانے والا ہے، اور خود سارے دین کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے بغض میں بہت اضافہ کر دیتی ہے یہ بات۔ اللہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں۔ اللہ بہت ناراض، بہت بری لگتی ہے اللہ کو یہ بات، اس لیے کہ یہ نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ صلحاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی کر کے دکھاتے ہیں، آ کر صرف تقریر نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں، عمل کر کے پھر اس عمل کو بتایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا سکھا دیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو بچپن سے مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کی دعا تھی ان کے لیے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ کتاب اور سنت اس کو سکھا دے۔ اور آپ کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑا مقام تھا، لیکن ایک طلب تھی کہ کوئی سنت مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی دین کی بات، دین کا حکم کوئی مجھ سے رہ نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جگہ پر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اونچا مقام ہے کہ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا سکھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھا کر تقریر نہیں کی، فرمایا اچھا جاؤ لوٹا پانی کا لے کر آؤ۔ پانی لے کر آئے، وضو کر کے دکھایا اور کہا ہا کذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک طریقہ تھا کر کے سکھانے کا۔ ہاں آج ہم اس طریقے سے بہت دور ہو گئے۔ تو بہرحال یہ مقطع کا لفظ اللہ پاک نے ایک تو اس جگہ پر استعمال کیا، ایسی بات نہ کہو جس کو کرتے نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کو بہت بری لگتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک عادت تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو جیسے زمین، مال، مویشی اس کے اوپر اس کے اندر وراثت چلتی تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر سوتیلی ماں کو بھی اس کا مال سمجھ کر بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا، حالانکہ حرام ہے، وہ ماں کے درجے میں ہے۔ اللہ پاک نے اس گناہ کو ذکر کیا کہ جو تمہارے باپ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری ماں کے جگہ پر پہنچ گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جو کر چکے ہو وہ تو معاف کر دیا، آئندہ کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اللہ کے ہاں ناگوار چیز ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ سورہ غافر کی آیت شریفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، جی اس کا مطلب کیا ہے، جی اس میں سے خام خواہ پیچیدگیوں کو نکالنے کی کوشش کرنا کچھ نہیں ہے، بالکل نیت نہیں ہے عمل کرنے کی، دین کی بحث صرف بحث کرنا ہے اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو ٹیڑھاپن اس کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین کو سمجھنا سمجھانا تو ثواب کا کام ہے، سیکھنا سکھانا تو ثواب کا کام ہے، لیکن خام خواہ دین کے اندر ایسے ہی جو ہے نا اس کو وقت ضائع کرنے کے لیے کانوں کی اور زبان کی عیاشی کے طور پر اللہ کی آیات کو استعمال کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے اندر جدال کرتے ہیں، جی اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، کئی دفعہ سننے میں آتا، مسلمان بھی ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ حکم ایسا نہیں، جی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں، ایسا۔ اللہ کے بندو سوچ کر بولو کیا کہتے ہو۔ اللہ کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اللہ کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کیسے کسی کی زبان سے نکل سکتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں، ایسا فرمانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت ناگوار چیز ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے اندر جدال کرتے ہیں کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ ہمارے نزدیک بھی اللہ فرماتے ہیں بہت مبغوض چیز ہے، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی ایسے ہی وہ بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں پر ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ مقطع کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ کفر ایسا گناہ ہے اور ایسی اللہ کے ہاں مبغوض چیز ہے کہ جتنا وقت گزرتا ہے اللہ پاک کے ہاں ان کے ساتھ بغض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کفر کے باوجود میں نے ترقی کر لی، نافرمانی کے باوجود میں آگے بڑھ گیا، میں اللہ کی نہیں مانی، پھر بھی میں نے بہت کچھ کما لیا اور میں نے حاصل کر لیا، کوئی نہ سمجھے۔ حقیقت یہ ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ جتنا وقت گزرے گا کفر کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے،
اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کہیں نہیں پہنچتے کافر، کفر کے اندر گھاٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ دھوکہ ہے، دھوکہ، حقیقتاً وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کفر سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم دیکھو اپنے ان شرکاء کو، ان معبود اور بتوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے۔ قیامت والے دن جب ایسے مشرکین کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ساتھ میں ان کے ان بتوں کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اللہ فرماتے ہیں عبادت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر اور جن کی عبادت کی گئی، اگر وہ اپنی عبادت کروانے پر خوش تھے، انسان تھے، جنات تھے، شیاطین تھے، اگر ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے حکم دیا لوگوں کو کہ مجھے پوجنا شروع کرو اور میری عبادت شروع کرو، ان سب کو اٹھا کر اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، اور پھر ان عبادت کرنے والوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، یہ وہ تمہارے سامنے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ تم کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاں جا کر ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، یہ ہمیں بہت بڑی جنت لے کر دے دیں گے۔ کہاں چلے گئے؟ یہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں مصیبت کے اندر۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، آخر تم ان کو کیوں پوجتے تھے؟ کیا چیز انہوں نے بنائی تھی؟ آسمانوں میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے پیدا کرنے والے یہ ہوں معاذ اللہ؟ زمینوں میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو انہوں نے پیدا کیا ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، چلو انہوں نے کچھ بنایا تو نہیں تھا، لیکن کیا اللہ نے کہا تھا کہ ان کی عبادت کرو؟ کوئی دلیل بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بخشش کا سبب بنیں گے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اگر کوئی ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کر دین سے روکتے ہیں تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار بندے ایسے ہوں گے جو بڑے دوست نما لبادہ پہن کر کہ جی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں، مختلف باتیں بنا کر دین سے الگ کرتے ہیں۔ یہ کام شیاطین الانس بھی کرتے ہیں، شیاطین الجن بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، باتوں کو بڑا مزین کر کے، بڑا خوبصورت بنا کر، بہت کامیابی کا لبادہ اس کے اوپر ڈال کر پھر آپ کو روکیں گے۔ دین سے روکنے والے شیاطین الانس بھی ہوں گے، شیاطین الجن بھی ہوں گے۔ کوئی دوست بن کر آئے گا، کوئی جو ہے خیر خواہ بن کر آئے گا، بعض دفعہ اپنے قریبی دو بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنے بہت قریبی رشتہ دار بھی اس کام کے لیے دین سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، ان کی ساری باتیں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک اپنی عظمت کو، اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ پاک نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو گرنے سے۔ اللہ پاک تھامتے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہیں۔ ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ آسمان کتنا بڑا ہے یہ تو فلکیات والے بھی جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور اس کے اوپر کتنا بڑا ایک زبردست قسم کا ایک نظام ہے، نظام شمسی کتنا بڑا ہے، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، کتنے بڑے بڑے ثوابت ہیں، کتنا بڑا سورج ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام آسمان کے نیچے، آسمان اس سے کہیں زیادہ بڑا، پھر دوسرا آسمان کہیں زیادہ اس سے بڑا، کتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے اللہ پاک نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔
زمین بغیر کسی ستون کے یا بغیر کسی رسی کے اللہ پاک نے خلا میں اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر یہ گرنے پر آئیں تو ان کو کون تھامے گا؟ اللہ ہی تھامتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمینوں کو، آسمانوں کو تھام رکھا ہے۔ دو معنی اس آیت شریفہ کے مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ واقعتاً اللہ پاک مستحق ہیں عبادت کے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک تمہیں بنانے والے ہیں، تمہارے لیے کتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کا نظام بنانے اور چلانے والے ہیں، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آسمان اور زمین جب بندے بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں یا بہت کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے شدت گناہ، ایک ہوتا ہے کثرت گناہ۔ بعض گناہ ایسے ہیں ہے تو ایک گناہ لیکن وہ اتنا شدید اور اتنا سخت ہے کہ آسمان اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں پھٹ جاؤں اور گر جاؤں اس آدمی پر۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں پھٹ جاؤں اور میں اپنے اندر ان کو لے لوں جس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ پاک نے اس گناہ یعنی اتنا شدید گناہ اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس گناہ پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ لوگ اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کے بیٹے، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، یا اس کے علاوہ مشرکین مکہ جنات کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے۔ یہ جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے کہ اس گناہ پر آسمان پھٹنا چاہتا ہے، ٹوٹنا چاہتا ہے، زمین پھٹنا چاہتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک ان کو تھامے رکھتے ہیں کہ نہیں، اجازت نہیں ہے تمہیں ٹوٹنے کی اور پھٹنے کی۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے شدید تو نہیں لیکن اتنی کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ آسمان بھی اجازت مانگتا ہے اور زمین بھی اجازت مانگتی ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم ان کے لیے استغفار کرتے رہو تاکہ ان کے گناہوں کی تلافی ہوتی رہے۔ آسمانوں پر فرشتے استغفار میں لگے ہوئے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر۔ بندے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے بار بار آسمان اور زمین اجازت مانگتے ہیں کہ ہم پھٹنا چاہتے ہیں، ٹوٹنا چاہتے ہیں، اور فرشتوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ ان کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک معنی اگر لیا جائے تو اللہ کی قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا معنی لیا جائے تو انسانوں کی جو مبغوض زندگی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کفر والی زندگی، معصیت والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، اللہ پاک اس کی شدت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کو تھام کر رکھتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹنا چاہیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ بڑے بردبار ہیں۔ اللہ پاک کیوں تھامتے ہیں؟ اللہ کی صفت ہے حلیم، اللہ بردبار ہیں، بہت کچھ برداشت فرماتے ہیں۔ زمین پر کیا کیا گناہ نہیں ہوا، کون کون سی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، ولیکن خدا بند بالا و پست بعصیاں درے رزق برکس نہ بست۔ آسمان و زمین کے مالک نے کبھی کسی پر گناہوں کی وجہ سے روٹی کا دروازہ بند نہیں کیا، کسی کو بھوکا اس لیے نہیں مارا کہ وہ نافرمان ہے، کسی کے کپڑے اس لیے نہیں چھینے اللہ پاک نے کہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ اللہ پاک دے ہی جاتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، نعمتیں بہاتے رہتے ہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ بردبار بھی ہیں، اور بعض دفعہ بندہ اتنے گناہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ یہود، یہ تو قرآن پاک کی کئی آیات شریفہ کے اندر ذکر ہو چکا کہ ایک عرصے سے انتظار میں تھے، اور اسی انتظار کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم ایمان کو قبول کرنے والے بن جائے۔ مدینہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے، کسی مصیبت میں پھنس جایا کرتے تو دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، آخری نبی جو ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں، ان کے صدقے سے اس مصیبت سے ہمیں نکال دے، اور ان کی اللہ مدد کر دیا کرتے۔ انتظار تھا بہت عرصے سے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی بہت عرصے سے منتظر تھے، اور مشرکین مکہ میں سے بھی ایک جماعت یہ تھی کہ صرف انتظار نہیں تھا بلکہ قسم کھا کر کہا کرتے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بہت پکی قسم کی قسم کھائی، اور یہ کہا کرتے لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ کہ جو دو جماعتیں ہوئی ہیں، یہود اور نصارہ، ان دونوں نے اپنے نبیوں کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ نبی کچھ کہتے رہے، یہ کچھ کرتے رہے۔ یہود نبیوں کو قتل کرتے رہے، کیسے بے ڈھنگے سوال کرتے رہے۔ مکے والوں کی ایک جماعت نے بہت بڑی قسم کی قسم کھائی کہ اگر ہمارے اندر اللہ پاک کسی نبی کو بھیج دیں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے یہود نے کیا یا جیسے عیسائیوں نے کیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ان دونوں سے بہت زیادہ سیدھے راستے پر ہم چل کر دکھائیں گے۔ یہ قسم کھا کر مکے والوں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان کی حالت بھی یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام دلائل کے ساتھ تشریف لائے، تمام معجزات کے ساتھ تشریف لائے، بجائے قبول کرنے کے، بجائے ماننے کے، بجائے اس اپنی قسم کی لاج رکھنے کے، ما زادہم الا نفورا، ان کا تکبر، ان کی نافرمانی اور بڑھ گئی، اور زیادہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ استکباراً فی الارض ومکر السیء۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے تھے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے صرف ان کا تکبر تھا۔ انسانی تاریخ کا یہ بہت قابل افسوس باب ہمیشہ رہا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ انسان بعض دفعہ یہ کہہ دیتا ہے اور بعض دفعہ دل میں اس بات کو رکھتا ہے کہ جتنے احکامات ہیں یہ میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب کوئی اس سے پوچھے بھی اگر اپنی مرضی کے مطابق یہ احکامات ہوں تو پھر دین تھوڑی رہا، پھر تو مرضی ہو گئی۔ یہ انسانی کمزوری ہمیشہ رہی کہ اللہ کو وہی کچھ کہنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کچھ کہنا چاہیے جو ہماری مرضی ہے، جیسا ہم چاہیں زندگی گزارنا ویسے ہی احکامات آنے چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری آیات جو بہت واضح ہیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ائتی غیر ھذا القرآن او بدلہ، کہ آپ یہ قرآن نہیں، اس آیت کو تھوڑا سا بدل دیجئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ یا تو اس آیت کو دوسری آیت لے آئیں یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کروا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہا کرتے اس حکم کو بدلوا دیجئے۔ یہ تکبر کی وجہ سے تھا، آپ نے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ ہم دین کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے یہ کسی چودھری پر کیوں نہیں اترا؟ اب دوسرے لفظوں میں یہی مطلب ہوا نا کہ بھی نبوت بھی اللہ کو چاہیے تھا، ہم سے پوچھ کر پھر اس کو نبی بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نبی بنایا جاتا۔ بھی انسان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ اللہ پاک اس کو نبی بنائیں جس کو میں کہوں؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کے بندو دنیا میں دیکھو کہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں روٹی تو ملتی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لیکن نہیں بنتا، صبح سے لے کر شام تک دھکے کھاتا ہے پھر بھی مال نہیں ملتا۔ ایک معمولی چیز جب تمہاری مرضی سے نہیں ہوتی تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ تمہاری مرضی سے کیوں کر دیں؟ لیکن
تکبر کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتے رہے اور مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك ويكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے یہ کیسے نبی ہیں، کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھاتے ہیں؟ اگر نبی ہوتے بڑی شان ہونی چاہیے تھی، بڑے غلام ان کے کھڑے ہوتے، بڑے تکیے لگے ہوئے ہوتے، بڑے بہت سارے برتن ان کے سامنے ہوتے، بڑی ٹور شور کے ساتھ یہ کھانا کھاتے۔ یہ کیا غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا؟ یہ کوئی نبی ہے؟ نبی ہوتے آسمان سے ایک خزانہ اترنا چاہیے تھا، نبی ہوتے فرشتہ آنا۔ یہ مختلف قسم کی باتیں نہ ماننے کے لیے صرف تکبر کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم کھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تکبر کی وجہ سے، وہ مکر السیء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے ان کے انکار میں اور اضافہ ہو گیا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ اس بات کو سامنے رکھیں کہ کسی بندے کی بھی بری تدبیر الٹی اسی پر آیا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے اور بظاہر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچا بھی دے، پھر بھی آخرت کو اگر سامنے رکھے تو اس نقصان پہنچانے والے کو کیا بھگتنا پڑے گا، اور جس کا نقصان بظاہر ہو گیا ہے اس کو اس کے بدلے میں کیا کچھ ملے گا۔ اگر یہ سامنے ہو تو ہر آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ واقعی جو تدبیر میں نے کسی اور کے خلاف کی تھی وہ تو میرے ہی گلے میں آ کر گر گئی، میرا نقصان زیادہ ہوا اگر میں نے کسی کے خلاف تدبیر کی تھی۔ اور دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ یہ چیز نظر آ جاتی ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جایا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ پرانے لوگوں کے طریقوں کے منتظر ہیں؟ دنیا کے اندر جیسے اور بہت ساری قومیں آئیں پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے، کیا یہ بھی اسی کا انتظار کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک پہلے زمانے کے کافروں پر تو ناراض تھے، آج کے زمانے میں اگر کفر ہوگا تو اللہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی عادت نہیں بدلتی ہے۔ جو چیز اللہ کو ناگوار کرنے والی پہلے تھی، آج بھی اللہ اسی چیز سے ناگواری اللہ کے اندر ہے، اللہ آج بھی اس سے بغض فرماتے ہیں، نفرت فرماتے ہیں۔ جو چیزیں، جو انسانوں کے اعمال صدیوں سے پہلے اللہ پاک کے ہاں محبوب تھے، آج بھی محبوب ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ پاک کی سنتیں دوسری غلط ٹلتی بھی نہیں ہیں، بدلتی بھی نہیں ہیں، اور اس کا موقع محل بھی نہیں بدلتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے تو اللہ پاک عذاب بھیج دیا کرتے تھے، اب اللہ پاک جو ہیں ان کی بجائے کسی اور پر عذاب بھیج دیں، ایسا بھی نہیں کریں گے۔ جو عمل مبغوض تھے آج بھی مبغوض ہیں، جو عمل محبوب تھے آج بھی محبوب ہیں۔ جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے گی، غیر مجرم کو اللہ نہیں پکڑا کرتے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ پھرتے نہیں ہیں زمین میں پس یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ طاقت اور قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ قوم عاد ان سے بڑھ کر تھی، قوم سمود ان سے بڑھ کر تھی، قوم نوح ان سے بڑھ کر تھی، عمریں ان کی لمبی تھی، طاقت اور قوت ان کی زیادہ تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کوئی عاجز بنا سکتا ہے۔ اللہ کو عاجز کرنے والا نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمینوں میں ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ جاننے والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ بعض دفعہ تاخیر اللہ کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں قدرت بہت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پاک نے اپنی سنت اور اپنی عادت یہ بنائی ہوتی کہ ادھر بندہ گناہ کرتا ادھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی، مہلت کا نظام نہ ہوتا، کفارے کا نظام نہ ہوتا، فوری طور پر پکڑ کا نظام ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ زمین پر کوئی باقی نہ بچتا۔ کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں،
یہ اللہ نے اپنے فضل سے نظام مقرر فرمایا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ بندے سے گناہ ہو گیا، اب یہ پوچھتا ہے جی لکھ لوں، دائیں طرف والا کہتا نہیں ابھی نہیں لکھنا، ابھی اس کو موقع دو، شاید یہ توبہ کر لے۔ ایک نماز کا وقت گزرتا ہے، دوسری کا گزرتا ہے، تیسری کا گزرتا ہے، چوتھی کا، 5ویں کا، 5 نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ اجازت دیتا ہے کہ اب اس گناہ کو لکھ لو، اس کی نیت توبہ کرنے کی نہیں ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان گناہ لکھے جاتے ہیں لیکن کوئی عمل ایسا نیکی کا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے مٹا دو۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ پاک توبہ استغفار کی وجہ سے سارے لکھے ہوئے بھی مٹا دیتے ہیں اور فرشتوں کے دماغ سے بھی، ان کے ذہن سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعض دفعہ بندوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے عذاب لے کر قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر کسی جانور کی وجہ سے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کسی معصوم بچے کی وجہ سے کہ یہ تو بیچارہ قصوروار نہیں ہے، کسی غریب اپاہج کی وجہ سے چونکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا، اللہ پاک اس پورے شہر کو، پوری بستی کو عذاب سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، عذاب واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے مہلت بھی دینی ہے، معاف بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک نے نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ بھی بنانا ہے۔ اگر یہ سارے کا سارا نظام نہ ہوتا اور اللہ کی عادت شریفہ یہ ہوتی کہ ادھر بندے نے گناہ کیا ادھر پکڑ لیا جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو ایک بھی زمین کی پشت پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ پاک ایک وقت مقرر تک تاخیر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ اپنے سارے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ پھر عذاب آتا ہے تو پھر بڑا سخت ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو پھر اس وقت کوئی بھی نہیں بچا کرتا۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔